جو حضرات انبیاء بارگاہ الہی سے خطاب یافتہ ہوں ان کو عام القاب سے پکارنے والا بے دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ شرعن ہماری مثال ہے اور نہ عقلاً۔ شرعن تو اس لیے کہ ایمان اور احکام و معاملات کسی میں بھی ہم کو ان سے مماثلت اور مشابہت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے اشہد انی رسول اللہ، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں تو کافر ہو جائے۔ یہ تو کلمے میں فرق ہوا۔ نمازیں ہم پر 5 اور حضور پر 6 فرض ہیں۔ تہجد بھی حضور پر فرض تھی۔ ہمارے لیے ارکان اسلام 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف 4۔ زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہم کو 4 نکاح حلال، اور آپ کو جس قدر چاہے۔ ہماری بیوی موت کے بعد جس سے چاہے نکاح کر لے، حضور کی بیویاں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہماری میراث تقسیم ہو، حضور کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ ہم تو قانون کے پابند، مگر قانون الہی جنبش لب مصطفیٰ کا منتظر، جو جس کو چاہے حلال فرما دے جس کو چاہے حرام، اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ صوم وصال کے موقع پر ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ مجھے تو رب کھلاتا پلاتا ہے۔ بیٹھ کر نفل پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں لیکن لست کاحد منکم، لیکن ہم تم جیسے نہیں۔ غرض کے ان تمام امور سے معلوم ہوا کہ شرعاً حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں، اسی طرح عقلاً بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایمان دیکھا ہوا، خدا کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو معراج ہوئی اور ہم کو نہیں۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس سے فضلات وغیرہ نجس چیزیں بنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے ہیں اس سے نور الہی ہوتا ہے، جیسے شہد کی مکھی جو کھاتی ہے اس سے شہد بنتا ہے، اور جو زنبور کھاتی ہے اس سے زہر بنتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور ہے، ہم مومن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم پاک کا سایہ نہیں، ہمارا سایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابر سایہ کرتا تھا، ہم کو یہ بات حاصل نہیں۔ غرض کے عقلی طور پر بھی ہم حضور کی مثل نہیں ہو سکتے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ محبوب فرما دو کہ ظاہری بشرے میں صرف ظاہری طور پر ہم تم جیسے ایک معلوم ہوتے ہیں، ورنہ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ اسی طرح بعض انسانی ظاہری حالات میں ہم تم جیسے بشر ہیں، مثلا ظاہری طور پر کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، ظاہری طور پر امراض وغیرہ کا آنا، ورنہ حقیقتاً ان حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہم سے بالکل جدا ہے۔ مثلکم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تم خالص بندے ہو، نہ تم اللہ ہو نہ الوہیت کی صفات سے موصوف، اسی طرح ہم بھی محض عبداللہ ہیں۔ الوہیت ہم میں نہیں، نہ ہم اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے بندے اور بندوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثل صرف اس امر میں ہے، نہ کہ ہر چیز میں۔ یوحا الیہ سے اس شبہ کو رد کر دیا، یوحا الیہ سے اس شبہ کو رد کر دیا جو مثلکم سے پیدا ہوتا تھا۔ شاید کوئی کہہ دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وصف میں ہم جیسے ہیں۔ فرمایا گیا نہیں، ہم صاحب وحی ہے اور تم ہمارے امتی، وحی والا امتی کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ یوحا کی صفت نے نبی اور امتی میں ایسا فرق کر دیا جیسے ناطق کی قید نے انسان اور غیر انسان میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جوہر اور انسان میں تو 5 درجے کا فرق ہے۔ جوہر اور انسان میں تو 5 درجے کا فرق ہے کہ انسان کے اوپر حیوان اور اس پر جسم نامی، اس پر جسم مطلق، اس پر جوہر، مگر بشر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 27 درجے کا فرق ہے، یعنی بشریت سے مصطفیت 27 درجے بلند و بالا ہے، جس کے بعد صرف الوہیت ہی کا درجہ ہے۔ یہاں عبدیت کے سارے درجے ختم ہو چکے ہیں، یعنی بشر پر مومن، اس پر صالح، اس پر شہید، اس پر متقی، اس پر مجتہد، اس پر اوتاد، اس پر ابدال، اس پر قطب الاقطاب، اس پر غوث، اس پر غوث اعظم وغیرہ، پھر اس پر تابعی، پھر اس پر صحابی، پھر اس پر انصاری، پھر اس پر مہاجر، پھر اس پر صدیق، پھر ان پر نبی، اور پھر ان پر رسول، پھر ان پر اولو العزم،
پھر ان پر خلیل، پھر ان پر خاتم النبیین، پھر اس وصف پر رحمت للعالمین، پھر ان پر حبیب، پھر اس پر درجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اجمالی ذکر ہے. تو جب ہم عام بشر عالم انوار و ملائکہ کی مثل نہیں، حالانکہ وہ بھی جوہر ہے اور ہم بھی جوہر، مگر 5 درجہ فرق نے فرق عظیم فرما دیا. تو عام بشر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کس طرح ہوں گے، حالانکہ یہ 27 درجہ فرق ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی الرحمہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے شمار صفات عطا فرمائے ہیں. ان میں سے ایک ہے رحمت للعالمین. اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کیا گیا ہے. تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صفت ہے. کسی کو یہ درجہ عنایت نہیں ہوا. رب کی صفت ہے رب العالمین، رب کی صفت ہے رب العالمین، اور اس کے علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے رحمت للعالمین. عالم کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا کو، عالم کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز عالم میں شمار ہے، اور اس میں بہت سی قسمیں ہیں. عالم امکان، عالم امر، عالم انوار، عالم اجسام، عالم ملائکہ، پھر عالم اجسام میں عالم انسان، عالم حیوان، عالم نباتات، عالم جمادات. اس العالمین کے کلمے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے، معلوم ہوا ہے کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عالم کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور کافروں کے لیے بھی. روح البیان نے اسی آیت کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی ہے. روح البیان نے اسی آیت کریمہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ہم تو رحمت للعالمین ہیں اور تم بھی عالم میں ہو، بتاؤ تم کو ہم سے کیا رحمت ملی؟ عرض کیا یا حبیب اللہ، اب تک مجھے اپنے انجام کار کی خبر نہ تھی، خراب ہو یا اچھا. آخر ہاروت و ماروت اور ابلیس کا زمانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ ہی چکے تھے. فرماتے ہیں لیکن آپ کی وجہ سے مجھ کو امن مل گیا اور مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ رب نے میرے بارے میں قرآن میں فرما دیا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. پھر انبیاء، مرسلین، ملائکہ، مقربین کو بھی حضور سے رحمت ملی، کفار کو بھی ہر طرح سے رحمت ملی. حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا میں عذاب الہی آتے تھے، اب وہ بند ہوئے. دنیا میں گناہوں پر رسوائی ہوتی تھی، موقوف ہوئی. قیامت میں بھی مقام محشر سے نجات دلانا اب شروع کرانا حضور ہی کے دم سے ہوگا. ابو لہب کو دوشنبے کے دن عذاب میں کمی ہوئی حضور کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے. ابو طالب پر عذاب میں کمی ہوئی حضور علیہ السلام کی برکت سے. یعنی جب سے عالم ہے تب سے حضور علیہ السلام رحمت ہے، جب سے عالم ہے تب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. جب سے رب کی ربوبیت کا ظہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جلوہ گری ہے. اور جب تک عالم ہے تب تک رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس جہاں میں حضور کی رحمت، قیامت میں میزان میں حوض کوثر پر، جنت میں گناہگار مسلمانوں پر، جہنم میں غرض کے ہر جگہ انہی کی رحمت ہے. یہ عظمت اور یہ درجہ آپ ہی کو ملا، کسی اور کو نہیں. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ایک بار قید سالی واقع ہوئی. جمعے کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور بارش نہیں ہوتی. اسی حال میں دعا کے لیے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ جانے کہ وہ ہاتھ تھے یا کہ ید اللہ کا مظہر اتم. ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر آن کی آن میں بادل بھی آ گیا اور بارش بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ خطبے کی حالت میں مسجد کی چھت ٹپکی اور چہرے انور پر بارش کا پانی بہنے لگا. جب نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تو مدینے پاک کی ہر گلی کوچے میں پانی ہی پانی تھا. لوگ گھر جانے کے لیے دشواری محسوس کرتے تھے.
دوسرے جمعے تک بارش مسلسل ہوتی رہی. جب دوسرے جمعے کے خطبے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر قیام فرمایا تو انہی صحابی نے یا کسی دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ راستے بند ہو گئے ہیں، مکانات گر رہے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو چکی ہے. تب عرض فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ اب ہمارے آس پاس بارش ہو، ہم پر نہ ہو. یہ فرما کر جو انگلی کا اشارہ بدل کی طرف کیا تو مکہ معظمہ میں اس اشارے انگشت سے چاند چراتا یہاں بادل پھاڑ دیا. جس طرف انگلی گھمائی ادھر ہی بادل پھٹ گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. ارشاد باری تعالی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں. نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. یہ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے. اس کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لیے چلنے کا حکم دیا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ ہم اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لیں. ان کا یہ جواب دینا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کے مشورے پر موقوف رکھنا بارگاہ الہی میں پسند نہ آیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں فرمایا گیا کہ جس قدر قرب و ملکیت تمہاری جانوں سے تم کو ہے، اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے ہے. تم ان کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی کے مشورے کا انتظار کرنا ناپسند ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو چاہے ماں کہے یا نہ کہے، تمہارا دل قبول کرے یا نہ کرے، بہرحال تم پر ان کی اطاعت واجب ہے. حضرت سہیل نے فرمایا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت کو کبھی نہیں پا سکتا جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز کو حضور کی بالکل ملکیت نہ سمجھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا چراغ. یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا مجموعہ ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی صفتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. شاہد معنی ہے گواہ، موجود، حاضر. عالم الغیب والشہادہ، گواہ کے معنی تو اس لیے کہ حضور علیہ السلام قیامت میں سب کی گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، نیز تمام انبیاء نے جنت و دوزخ کی گواہی سن کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی معراج میں دیکھ کر دی. اسی لیے آپ شاہد حقیقی ہیں. لہذا آپ جس کے ایمان یا کفر کی گواہی دے دے تو ممکن نہیں کہ اس کے خلاف ہو جائے. اب جو کوئی حضرت صدیق و فاروق وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان میں شک کرے وہ خود بے دین ہے کہ حضور کی شہادت کی صداقت میں شک کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خلق کے سامنے خالق کی، جنت اور دوزخ کی اور تمام غیبی چیزوں کے گواہ ہیں. لہذا دنیا میں تشریف آوری سے پہلے خالق کے قرب خاص میں رہ کر تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما کر یہاں تشریف لائے. نیز آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، سمجھ لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ان کے خلاف ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کے خلاف ہونے والی ہے. چنانچہ صاحب روح البیان پارے 26 سورہ فتح میں فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالم کے پیدا ہونے سے پہلے رب کی وحدانیت اور ربوبیت کو مشاہدہ فرماتی تھی، اور جو ارواح، نفوس، اجسام، حیوانات، نباتات
جن شیاطین فرشتے اور انسان پیدا کیے گئے ان کے پیدا ہونے کو ملاحظہ فرما رہے تھے. اسی طرح تمام مخلوقات کے ہر کام جزا و سزا شیطان کا اول عابد ہونا، بعد میں گمراہ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا خطا فرمانا، بعد میں توبہ قبول ہونا، جنت میں رہنا، بعد میں زمین پر آنا، انبیاء کا دنیا میں آنا، ان کا تبلیغ فرمانا، قوموں کا ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنا. غرض کے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا، اسی لیے فرمایا گیا علمت ما کان وما سیکون، جان لیا ہم نے جو کچھ ہو چکا اور ہوگا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اعلیٰ ہیں، ایسے ہی آپ کی محبوبیت زمانہ اور مکان کی پابند نہیں. آج نہ کوئی حسن یوسفی کا عاشق ہے، نہ لحن داودی پر فدا کسی محبوب کا غائبانہ عاشق کوئی نہیں ہوا. لیکن حضور کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی بغیر دیکھے کروڑوں ان کے نام پر جانے فدا کر رہے ہیں. حسن یوسف کے چاہنے والوں نے دیدار یوسفی کے لیے روپے خرچ کیے. حسن یوسف کے چاہنے والوں نے دیدار یوسفی کے لیے روپے خرچ کیے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر سر فدا ہو. یہ جلسے جلوس واعظ و مدرسے سب حضور ہی کی خاطر ہے. پھر دوسروں کے عاشق انسان ہوئے، دوسروں کے عاشق انسان ہوئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق انسان ہی نہیں بلکہ خشک لکڑیاں ان کے فراق میں روتی ہے، کنکر پتھر ان پر قربان ہے، ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہیں. غرض کے خدا کے محبوب ہیں اور خدائی کے بھی محبوب. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے سب منور، مگر نور مصطفیٰ علیہ السلام میں کمی نہیں. چراغ ہر طرف اپنا نور دیتا ہے، حضور نے بھی ہر طرف نور فرمایا، ہر طرف منور فرمایا، فرش کو بھی عرش کو بھی. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر. ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اگر کوئی ایسا کام ہے جو رب کریم کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہو اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو، وہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. رب تعالیٰ کا درود ہے رحمت نازل فرمانا، فرشتوں کا درود ہے دعائے رحمت کرنا، مگر تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام سب میں مشترک ہے، سب میں برابر ہے. وہی ہے رب سے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. نیز اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ درود پڑھنے والوں یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہے. ہمارے محبوب تمہارے درود کے حاجت مند ہیں. جیسے ممبر اونٹ کے ہیں، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں. تمہاری پیدائش اور تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا، ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے، جبکہ جب اور کب بھی نہ بنا تھا، جہاں وہاں کہاں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں. تم سے دعا منگوانا تمہارے بھلے کے لیے. رب تعالی ہماری حمد و ثنا کا حاجت مند نہیں کہ وہ محمود ہے، خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نعت خوانی کی حاجت مند نہیں، وہ محمد ہے، خواہ ان کی کوئی نعت یا نہ پڑے. حمد الہی کے لیے حضور کافی اور نعت مصطفی کے لیے رب بس ہے. اسی وجہ سے ہر دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا لازمی ہے. ہر دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص تمام دعائیں چھوڑ دے اور صرف درود پاک ہی پڑھا کرے تو خدا چاہے کسی دعا کی حاجت ہی نہ پڑے گی، تمام حاجتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی. اور یہ درود تمہارے سارے رنج غم کو کافی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا.
مشکات باب الصلاۃ علی النبی علیہ السلام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا خدا پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اسی مشکات میں اسی باب میں ہے کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ اسی باب میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک تم درود نہ پڑھ لو۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں، پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں۔ وہی شہد ہے کہ پھولوں کے رس پھیکے یا بکبکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا۔ بتاؤ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ بتاؤ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ مکھی نے عرض کیا ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے اپنے گھر تک آپ پر درود پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ شہد کی یہ لذت اور مٹھاس درود کی برکت سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے؟ مشکات کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی علیہ السلام میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ہم آپ پر درود پاک کس طرح پڑھیں، تو آپ نے وہ درود بتایا جو نماز میں بعد التحیات پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوائے درود ابراہیمی کے اور درود پڑھنا منع ہے، مگر یہ محض غلط ہے، ورنہ پھر لازم آئے گا کہ محدثین جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک لیتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ناجائز ہوگا۔ اگر منقول کے سوا دوسرے درود پڑھنا منع ہے تو وہی غذائیں اور دوائیں استعمال کرنی چاہیے جو منقول ہے۔ جس طرح کہ ہر غذا میں حرام نہیں، کھانا جائز ہے، اسی طرح ہر درود جو کہ شریعت میں منع نہیں، پڑھنا جائز ہے، کیونکہ کلو وشربو میں تو کھانا پینا مطلق ہے، کلو وشربو میں کھانا پینا مطلق ہے، اور صلو علیہ میں صلاۃ مطلق۔ کوئی درود پڑھ لیا جائے ثواب پائے گا، ہاں منقول درود دیگر سے زیادہ بہتر ہے۔ بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت تعظیم و توقیر کا حکم دیتا ہے۔ آپ کی تعظیم فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، بلکہ جو تعظیمیں شریعت نے حرام فرمائی ہے جیسے تعظیمی سجدہ اور تعظیمی رکوع کرنا وغیرہ، اس کے سوا جو تعظیم بھی تم سے ممکن ہو وہ کرو۔ کلام میں تعظیم کرنا بلکہ کلام میں تعظیم کرو، ان کا نام عظمت و توقیر سے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ کہو، بلکہ جو کلمات تعظیم ملے کہو۔ ان کی ہر چیز کی تعظیم کرو، لباس کی، نعلین کی، آپ کے نام مبارک کی اور آپ کے شہر انور کی، جس چیز سے آپ کو نسبت رہی ہے اس کی تعظیم کرو، عین ایمان ہے۔ اسی طرح اپنی ہر حرکت سے ان کی عظمت کا اظہار کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب روضے پاک پر سلامی کے لیے حاضر ہو تو نہایت ہی ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیو اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر، یہ تعظیماً حکم دیا گیا ہے۔ جن حدیث میں تعظیماً کھڑے ہونا منع فرمایا گیا ہے، کھڑے ہونا منع فرمایا گیا ہے وہ ہے کہ بڑا آدمی بیٹھا ہو اور دوسرے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، اس لیے فرمایا گیا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آئے تو آپ نے انصار سے فرمایا اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ غرض کے قیام تعظیمی جائز ہے، جو اور جس طرح تعظیم کی جائے جائز ہے، اس میں ثبوت کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے اور حدود مدینہ انور میں حاجت بشریہ کے لیے نہ بیٹھتے تھے،
اس تعظیم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ ان کا جذبہ دل تھا۔ ایاز کے لڑکے کا نام محمد تھا، ایاز کے لڑکے کا نام محمد تھا۔ سلطان محمود اس کا نام ادب سے لے کر پکارتے تھے۔ ایک بار کہا کہ اے ایاز کے لڑکے یہاں آ، اے ایاز کے لڑکے یہاں آ۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور آج کیا قصور ہوا کہ آپ نے اس کا نام نہ لیا؟ فرمایا میں اس وقت بے وضو تھا اور یہ نام مبارک میں بغیر وضو نہیں لیتا۔ بتاؤ اس تعظیم کا کیا ثبوت اور کہاں ملتا ہے؟ سلطان کے دل میں حضور کی عظمت اور توقیر کا جذبہ تھا، اور بس۔ ہزار بار بے شویم دہنم ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضور سید الکونین والثقلین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، حبیب رب العلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ایمان میں داخل ہے۔ آپ کی تعظیم و توقیر ایمان میں داخل ہے۔ آپ سے بھی توہین ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی کے آداب سکھائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا مومنین سے جب وہ آپ سے بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں 1400 صحابہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جو عزت ابدی ملی وہ عظمت رسول اللہ سے ہی ملی۔ یاد رکھو جو کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کو معاذ اللہ برا کہے یا کہ ان کے ایمان میں شک کرے، ایسے لوگ اسلام سے پھر گئے، وہ کافر اور مرتد ہیں، کیونکہ رب العالمین نے انہیں خوشنودی اور ایمان کا تمغہ دیا ہے۔ اگر نور نبوت دیکھنا ہو تو 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں دیکھو۔ گویا کہ شمع نبوت کی 4 قندیلیں ہیں۔ ممکن نہ تھا کہ رب العالمین اپنے نبی کے ساتھ ایسے لوگوں کو ساتھ کرتا جو اس کے اہل نہ ہو۔ پھول کے پاس رہ کر مٹی بھی مہک جاتی ہے۔ یہی وہ دیندار حضرات تھے جو قرآن کے پہچاننے والے مخلوق تک، تو قرآن کے پہنچانے والے مخلوق تک، احادیث کے سنانے والے اور دین کی تبلیغ کرنے والے، غرض کے چمن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی میں یہی پاک اور صاف ہستیاں تھیں۔ جس آنکھ نے ایمان سے ایک بار جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، جس آنکھ نے ایمان سے ایک بار جلوہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، اس کا درجہ دنیا بھر کے غوث و قطب ابدال اولیاء سے بڑھ گیا۔ تو جو صحابہ سائے کی طرح ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں، وہ کیا شان رکھتے ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک اجمعین۔ چاند کا ٹکڑے ہونا بھی آپ کی عظمت کی کھلی دلیل ہے۔ چاند کا ٹکڑے ہونا بھی آپ کی عظمت کی کھلی دلیل ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا والساعۃ کہاتین، ہم اور قیامت ان 2 ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ہے۔ قیامت تک حضور ہی کا زمانہ ہے۔ چاند پھٹنے کا وہ قصہ جو خرپوتی نے شرح قصید بردہ میں نقل فرمایا کہ ابو جہل نے والی یمن حبیب ابن مالک کو لکھا کہ تیرا دین مٹایا جا رہا ہے، جلد آ۔ حبیب پیغام پا کر فوراً مکہ مکرمہ آیا۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کے متعلق بہت سی غلط باتیں کہی۔ ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ حبیب کا اہل مکہ پر اچھا اثر ہے، لوگوں کو سمجھا دے کہ دین قبول نہ کریں۔ حبیب نے کہا کہ دونوں فریق کی گفتگو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا بھی کلام سن لوں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس مجلس میں تشریف لے گئے. جب پہنچے تو تمام مجلس میں ہیبت چھا گئی اور کسی کو کچھ عرض کرنے کی ہمت. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ حبیب نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضور نے دعوی نبوت فرمایا ہے. حضور نے دعوی نبوت فرمایا اور نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہے. فرمایا جو تو کہے وہ معجزہ دکھایا جائے. عرض کیا کہ میں آسمانی معجزہ چاہتا ہوں. پھر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں تمنا کیا ہے. فرمایا چل کوہ صفا پر تشریف لے جا کر پورے چاند کو اشارہ کیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک دوسری طرف. پھر فرمایا کہ حبیب دوسری بات بھی سن لے کہ تیری ایک لڑکی ہے، ہمیشہ بیمار رہتی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے. اس کو بھی شفا ہوئی. جا. یہ سنتے ہی حبیب بے اختیار پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا. دروازے پر آواز دی. وہ معذور لڑکی جو زمین سے اٹھ نہ سکتی تھی اٹھ کر آئی اور دروازہ کھولا. باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حبیب نے پوچھا کہ بیٹی تو نے یہ کلمہ کہاں سے سنا؟ تو کہنے لگی میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے کو دیکھا. میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے کو دیکھا جو فرماتے ہیں کہ بیٹی تیرے باپ تو مکے میں آ کر مسلمان ہوئے اور تو یہاں. بیٹی نے کہا میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے کو دیکھا جو فرماتے ہیں کہ بیٹی تیرے باپ تو مکے میں آ کر مسلمان ہوئے اور تو یہاں کلمہ پڑھ لے تو تجھ کو ابھی شفا ہو جائے. میں جو صبح اٹھی تو کلمہ زبان پر جاری تھا اور ہاتھ پاؤں سلامت تھے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد کی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اس آیت کریمہ میں غور فرمائیے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والا ہے. یہ آیت کریمہ ہجرت سے نازل ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کو یہ عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کو بھی جو عزت و عظمت ملی آپ ہی کے دم قدم سے ملی. فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ جو جسم اطہر سے ملا ہوا ہے عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے. فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ جو جسم اطہر سے ملا ہوا ہے عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے. دیکھو شامی کتاب الحجر مدارج وغیرہ. علامہ شمس الدین محمد رملی اپنے فتاوی کے صفحے 260 پر فرماتے ہیں قد عظمہ اللہ تعالی اسمہ وقبرہ الشریف انا قبرہ الشریف افضل من السماوات السبع والعرش والکرسی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اور قبر انور کو تعظیم بخشی ہے کہ آپ کی قبر الشریف 7 آسمانوں عرش اور کرسی سے افضل ہے. مکہ مکرمہ جلال و جمال کی جگہ ہے. مکہ مکرمہ جمال و جلال کی جگہ ہے اور مدینہ منورہ جمال کی جگہ ہے. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. آپ کی عظمت و شان آپ کا رب ہی جانے. ہم جیسوں سے آپ کی عظمت کا اظہار ناممکن ہے. آپ کے لب مبارک کی جنبش قانون الہی بنتا ہے. آپ سے ربی کلام فرماتا ہے
اس کے فرشتے بھی، جن، حجر و شجر بھی، حیوانات و نباتات بھی، فرشیوں کا فریاد رس، عرشیوں کی امید گاہ، مخلوق ان کا متقی، خالق کی ان پر نگاہ، رب کی رحمتیں عالم تک پہنچائیں، دنیا کی حاجتیں خالق سے عرض کریں، آپ کی شفاعت کبھی ختم نہ ہوگی، ازل سے ابد تک آپ ہی کے طفیل سب کی مصیبتیں دور ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تمہارے طفیل قبول ہو، تمہاری بدولت کشتی نوح پار لگی، تمہاری برکت سے خلیل پر آگ گلزار بنی، تمہارے طفیل حضرت اسماعیل کی جان بچی، اب بھی تمہاری طفیل دنیا پر رحمتیں آ رہی ہیں، بلائیں ٹل رہی ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، نزا کے وقت تم ہی کام آتے ہو، قبر میں تمہاری پہچان پر میت کی کامیابی موقوف، حشر میں شفاعت کا سہرا تمہارے سر، جنت میں تمہارے دم کی دھوم دھام، دوزخ میں بھی گناہگار مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے عذاب کی روک تھام، جہاں بھر میں تمہاری ایک وہ ذات ہے جس کی بدولت سب کو خدا کی دولت ملتی ہے، سب تمہارے حاجت مند، تم رب کے سوا کسی کے نہیں، سب پر تمہارا احسان، تم پر کسی کا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ نے حضور کو پالا، مگر حضور کے رب کی قسم، سیدہ حلیمہ کو حضور نے پالا کہ آپ کے جانے سے حلیمہ کے دن پھر گئے، برکت سمیٹ کر آئی، انک لعلی خلق عظیم، سارے انبیاء کے اخلاق آپ کو عطا فرمائے گئے۔ طائف میں آپ نے اہل طائف کے ظلم برداشت کر کے ان پر رحمتوں کے پھول برسائے، سب پر آپ کی عظمت کا ظہور، حوض کوثر شفاعت، مقام محمود، سب پر آپ جلوہ گر، آپ کی عظمت و عظمت دی جائے گی، آپ کا رب اس قدر دے گا، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی امت سب امتوں سے افضل۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون۔ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، ایسی عظمت و توقیر آپ ہی کو ملی، اللہ کی تمام نعمتیں تقسیم کرنے والے آپ ہیں، اللہ المعطی وانا القاسم۔ بھائی، کوئی بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت و توقیر کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی محبت و عظمت قرآن و احادیث، اقوال اہل صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر حیثیت سے، صورت سے زیادہ منور ہے۔ آپ کی عظمت و توقیر میں کلمات توہین زبان سے نکالنا دار اسلام سے خارج کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ وهو آخذ شعرة يقول من اذا شعرة من شعري فالجنة عليه حرام، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنا ایک بال ہاتھ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے، جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی تو اس پر جنت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار اور برکتیں بے شمار، صحابہ کرام نے ان معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا اور اس ذات اقدس سے دین و دنیا کی برکتیں حاصل کی۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ بن ایہم کی قوم کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور ٹوپی گھر میں بھول گئے۔ جب مقابلہ ہوا تو رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام لشکر کو حکم دیا کہ مسلمانوں پر یک بارگی سخت حملہ کر دو۔ حملے کے وقت صحابہ کی حالت نازک ہو گئی، یہاں تک کہ رافع بن عمر طائی نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد نے فرمایا، سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج ٹوپی گھر بھول آیا ہوں جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہے، ادھر یہ حالت اور ادھر اسی رات حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ کو جو اسلامی افواج کے امیر تھے خواب میں ملے اور فرمایا، تم اس وقت سو رہے ہو، اٹھو اور خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو، کفار نے ان کو گھیر لیا ہے۔
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور لشکر میں اعلان کروا دیا کہ فوراً تیار ہو جاؤ. چنانچہ وہ فوراً تیار ہو کر مائع لشکر اسلام کے بڑی تیزی سے چلے. راستے میں انہوں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑا دوڑائے ہوئے ان کے آگے جا رہا تھا. چند تیز رفتار سواروں کو حکم دیا کہ سوار کا حال معلوم کرو. سوار جب قریب پہنچے تو پکار کر کہا اے جوان مرد سوار ذرا ٹھہرو. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. معلوم کیا تو وہ حضرت خالد بن الولید کی بیوی تھی. حضرت ابو عبیدہ نے ان سے سفر کی وجہ پوچھی تو کہا اے امیر، جب رات کو میں نے سنا کہ آپ نے لشکر اسلام میں اعلان کروا دیا کہ خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، فوراً تیار ہو جاؤ، تو میں نے خیال کیا کہ وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے. لیکن جو ہی میں نے دیکھا تو میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی جس میں منہ مبارک تھے. نہایت افسوس ہوا. اسی وقت چل پڑی کہ کسی طرح ان تک پہنچا دوں. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا خدا تمہیں برکت دے. چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ شریک لشکر ہو گئی. حضرت رافع بن عمر جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھی تھے فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہم اپنی زندگیوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ اچانک تکبیر کی آواز آئی. حضرت خالد نے دیکھا کہ آواز کدھر سے آئی ہے. جب رومیوں کے لشکر پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ چند سوار ان کا پیچھا کیے ہوئے ہیں اور وہ بدحواس ہو کر بھاگے چلے آ رہے ہیں. حضرت خالد گھوڑا دوڑا کر ایک سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ جوان مرد سوار تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں. تمہاری مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے دشمنوں پر فتح پایا کرتے ہو. تم اسی وجہ سے اس کو بھول آئے تھے کہ مصیبت تم پر آنی تھی. الغرض وہ ٹوپی انہوں نے دی اور حضرت خالد نے اس کو پہن لیا. راوی حدیث قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے ٹوپی پہن کر جب کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں کھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی. ان احادیث میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کے نزدیک ان مقدس بالوں کی کس قدر شان تھی. اور پھر وہ جلیل القدر صحابی حضرت خالد جن کے شان میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. ان کی حالت ہے کہ ایسے نازک وقت میں جبکہ دشمن خنجر بکف ان کے سر پر تھا بڑی بےتابی سے ٹوپی طلب فرما رہے ہیں اور صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میری ساری فتوحات کا باعث یہی ٹوپی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے. ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کیا ان کو مشرک و بدعت کہا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. اہل انصاف اگر آئے تو مسئلہ استعانت اور وسیلہ اسی ایک واقعے سے حل ہو سکتا ہے. حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں میں سے ایک بال ہے، جس میں مر جاؤں تو اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. چنانچہ میں نے حسب وصیت ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور اسی حالت میں دفن کیے گئے. حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسین و جمال تھے، مگر ہمارے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا یہ ایک جز ملا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کل دیا گیا تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اثر و ظہور نبی ہوتا تو آپ کا چہرے مبارک ہی آپ کی دلیل نبوت کو کافی تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگ کام کاج چھوڑ کر جلد جلد آپ کو دیکھنے آ رہے تھے. میں بھی آیا. فلما رأيت وجهه عرفت أنه وجهه ليس بوجه الكذاب فسمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام
تدخلوا الجنة بسلام. تو جب میں نے آپ کا چہرے مبارک دیکھا تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. آپ اس وقت فرما رہے تھے اے لوگوں سلامتی پھیلاؤ اور صلہ رحمی یعنی اپنوں سے محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں جاؤ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور میری والدہ اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری والدہ اور میری خالہ نے کہا ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا انقى ثوبا ولا الین کلاما ورأینا كالنور يخرج من فیہ. ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا، نرم اور میٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا کہ آفتاب آپ کے چہرے میں چل رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے. آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے جن سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں. حسین منظر نے مجھ کو چرخہ کاٹنے سے روک دیا، بس میں آپ کو دیکھتے ہی رہ گئی کہ آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ہیں جو نور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں. اگر ابو کبیر حضلی عرب کا مشہور شاعر آپ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین کر لیتا کہ اس کے شاعر کا مصداق آپ ہی ہے کہ جب میں اس کے روئے مبارک کو دیکھتا ہوں تو اس کے رخساروں کی چمک مثل ہلال نظر آتی ہے. وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُسْرَةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ بُرُوقَ الْعَارِضِ مُتَحَلِّلِ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اندر بیٹھی کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، ہر چند تلاش کی مگر اندھیرے کے سبب سے نہ ملی. پس حضور ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے رخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی چمکنے لگی تو مجھے اس کا پتہ مل گیا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پورا حسن و جمال لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ پردے میں رکھا گیا، ورنہ کسی میں طاقت نہیں تھی کہ حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی تاب لا سکے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیے ہیں تو میں دنیا اور جو کچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اپنے اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تعالیٰ کو احسن صورت میں دیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده، کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو بار دیکھا، ایک بار سر کی آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا اقول بحدیث ابن عباس بعینہ رأى ربه رآہ حتی انقطع نفسہ. میں حدیث ابن عباس کے مطابق
عقیدہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے رب کو اسی آنکھ سے دیکھا یہاں تک فرماتے رہے کہ سانس ٹوٹ گئی۔ بعض لوگ آیت کریم لا تدرک الابصار سے استدلال کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ دیدار الہی ناممکن اور محال ہے۔ اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ آیت میں ادراک یعنی احاطے کی نفی ہے نہ کہ رویت کی، کیونکہ ادراک کے معنی ہے مدرک کے جو جوانب و حدود پر محیط ہو۔ چنانچہ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور جمہور مفسرین و محدثین ادراک کی تفسیر احاطے سے فرماتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر لے، کیونکہ احاطہ اس چیز کا ہو سکتا ہے جس کے حدود و جوانب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حدود و جوانب محال ہے، لہذا اس کا ادراک و احاطہ بھی محال اور ناممکن ہے۔ اس رویت و دید کے معنی ہے کہ بصر کسی چیز کو جیسی کہ وہ ہو ویسا جانے، تو جو چیز جہت والی ہوگی اس کی رویت و دید جہت ہوگی، اور جس کے لیے جہت نہ ہوگی اس کی دید بے جہت ہوگی۔ جو لوگ ادراک اور رویت میں فرق نہیں کرتے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ نیز اگر دیدار الہی ناممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے سوال نہ کرتے۔ اگر دیدار الہی ناممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے سوال نہ کرتے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں دیکھوں، اور ان کے جواب میں ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھ کو دیکھ لو گے، نہ فرمایا جاتا بلکہ یوں کہا جاتا لن یرانی احد، مجھے ہرگز کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یا لن ارا کہ میں ہرگز دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔